قرآن شریف کی آیت ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ میں یہ آیت موجود ہے۔ اس کا پس منظر میں اگر ہم اس آیت کے جائیں گے تو یہ ہجرت مدینہ کا پس منظر میں آتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے تو غار ثور میں انہوں نے پناہ لی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو کفار غار کے دہانے پر آ گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کو تشویش تھی کہ کہیں یہ کفار حضور پاک کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا تھا اے ابو بکر ڈرو مت، ہم دونوں کے درمیان تیسری ذات اللہ کی ہے، وہ بہترین سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب اپنے دوست سے فرما دو کہ ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کا ترجمہ ایسا ہی بنتا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کنویں کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، تو دروازہ کھٹکا، حضور نے فرمایا جو بھی آئے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھلا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اس طرح معاملہ ہوا تو پھر دروازہ کھٹکا، پھر حضور نے کہا اس کو بھی جنت کی بشارت دو، تو وہ سیدنا عمر تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے۔ تیسری بار دروازہ دوبارہ کھٹکا، حضور نے فرمایا اس کو بھی جنت کی بشارت دو، لیکن ان تکالیف اور مصیبتوں کا بھی بتا دو جو اس پر آئیں گے اور اس پر اس نے صبر کرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو وہ سیدنا عثمان غنی تھے، تو وہ بالکل حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تو راوی کہتا ہے اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق ہے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہے اور بالکل سامنے حضرت عثمان غنی ہے۔ تو آج بھی آپ روضہ شریف پر چلے جائیں، اسی طرح کا اسکیچ ہے یہ۔